بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. میں مرزا حفیظ اوج اسلامیات لازمی کے 7ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ باب نمبر 1 میں سے قرآن مجید کی خصوصیات ہیں. امتحانی نقطہ نظر سے لانگ کویسچن پیپر میں بارہا یہ پوچھا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں. اس میں سے شارٹ کویسچن بھی ایک آدھ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی 2 خصوصیات بیان کریں یا قرآن کریم کی کوئی سی 4 خصوصیات تحریر کریں. یہ سوالات بھی شارٹ کویسچن کی صورت میں پیپر میں اس سوال میں سے آ چکے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابقہ موضوع میں ہم نے آسمانی کتابوں پر ایمان پڑھا تھا، جس میں ہم نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کا تعارف سنا تھا. قرآن مجید کے تعارف میں نے کچھ کمپیریزن کیا تھا قرآن کریم کا سابقہ الہامی کتابوں سے، جس میں سے ایک تحریف کا تذکرہ ہوا، زندہ زبان کا تذکرہ ہوا. تو یہ خصوصیات یا ایک آدھ اور خصوصیات جو میں نے ڈسکس کی وہ اس موضوع کے اندر بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو چلیے اپنا موضوع شروع کرتے ہیں. قرآن مجید کی خصوصیات کو اعجاز القرآن بھی کہتے ہیں. اعجاز معجزے سے لفظ نکلا ہے. شارٹ کویسچن آتا ہے پیپر میں، اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟ تو اعجاز معجزے سے نکلا ہے، اور معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خلاف خرقہ عادت جسے انسانی عقل تسلیم نہ کر سکے، یعنی ایسی بات ہو جائے کہ جو عقل میں نہ آتی ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم کے جو معجزات ہیں انہی کو قرآن کریم کی خصوصیات کہا جاتا ہے. تو یہ شارٹ کویسچن بھی آپ کا تیار ہو گیا کہ اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے. قرآن مجید کی جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. قرآن کریم میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی کہ اس کتاب میں کوئی شخص بھی یہ شک نہیں کر سکتا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کلام کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسری جو خصوصیت ہے قرآن مجید کی وہ ہے بے مثل کتاب، کہ اس جیسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نازل نہیں فرمائی. سابقہ الہامی کتابیں تو نازل ہوئی ہیں لیکن قرآن جیسی کوئی کتاب نہ تھی. تورات، زبور، انجیل یہ سابقہ الہامی کتابیں ہیں تو صحیح، ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بے مثل ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ بے مثل کتاب ہے. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم شک کرتے ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے مثل ہونے کا چیلنج کر دیا کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. اگر ہے تو کھلا چیلنج دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ. پھر ایک واقعہ یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ عرب میں ایک میلہ لگا کرتا تھا جس کا نام عکاظ تھا، عکاظ کا میلہ. اور اس میلے میں شاعری کا مقابلہ بھی ہوتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا، اور لوگ اپنے اپنے اشعار لکھ کر، اپنے کلام لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر ٹانگ دیا کرتے تھے اور خود ایک دوسرے کے کلام کو پڑھا کرتے تھے. اگر اس کا کلام اچھا ہوتا تو وہ خود لگا کر رکھتا، اگر اس سے زیادہ بہتر اور اچھا کلام کوئی دوسرا لگا لیتا تو وہ شخص جو صاحب کلام ہوتا تھا وہ اپنا کلام اتار لیتا تھا. تو اس سال عکاظ کے میلے میں کسی نے سورہ کوثر کی ابتدائی 3 آیات لکھ کر لگا دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تو اس کو دیکھنے کے بعد سارے لوگوں نے رفتہ رفتہ اپنا کلام اتارنا شروع کر دیا
کہ یہ کلام جو ہے یہ سب سے زیادہ اچھا ہے، تو کمپیریزن جب اس کلام کا صاحب کلام اپنے لکھے ہوئے کلام سے کرتا رہا تو وہ اتارتے رہے، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر اس سال سورہ کوثر لکھی رہی۔ امراء القیس جو جج تھا اس سارے کے سارے ایونٹ کا، جب اس کے سامنے وہ کلام رکھا گیا تو اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مجید بے مثل کتاب ہے۔ پھر جو اگلی خصوصیت ہے قرآن مجید کی وہ ہے جامعت یا جامع کتاب، کہ یہ کتاب جو ہے یہ جامع کتاب ہے، مکمل کتاب ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کوئی خشکی اور تری کی چیز نہیں چھوڑی جو اس کتاب میں بیان نہ کی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں ہر ایک چیز کو بیان کر دیا۔ اور اسی طرح کی ایک اور آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 89 ہے کہ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہر چیز کو اس میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو اس میں بیان کر دیا۔ ابن الہیثم مسلم سائنسدان گزرا ہے، ابن الہیثم بھی بعض لوگ اسے کہتے ہیں۔ ابن الہیثم کہتا ہے کہ میری معلومات کے مطابق قرآن کریم 10 لاکھ علوم کا مجموعہ ہے، یعنی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 لاکھ علوم پوشیدہ کیے ہیں، اور قرآن کریم میں ہر چیز کے بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اب کرنا کیا ہے، انسان کے ذمے کیا ہے؟ انسان کے ذمے یہ ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن میں غور و فکر کرنے کا کہا گیا۔ جب بندہ قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو قرآن کے علوم اس پر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید محفوظ کتاب ہے یا حفاظت قرآن اسے کہہ لیں۔ سابقہ جتنی کتب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، چاہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، ان سابقہ کتب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن کریم محفوظ ترین کتاب ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ دو طرح سے فرماتا ہے، ایک تو قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت فرماتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے احکامات کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرح سے قرآن کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کے تمام شعبوں سے متعلق قرآن میں ہدایات اور رہنمائی موجود ہیں۔ بعض جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کا اجمالاً ذکر کیا اور اس کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ جیسے ہم نماز کی بات کریں تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 723 مقامات پر نماز کا ذکر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کیا، تو کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ نماز کو کیسے پڑھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر قرآن کی ان تقریباً 723 آیات کی تشریح اور توضیح بیان کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو جب قرآن مجید کی آیات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جوڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ مکمل ضابطۂ حیات ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کی ہو۔ پھر اگلی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن کریم سے پہلے تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے، تو ان کتب کے بعد، آسمانی الہامی کتب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم آخری الہامی کتاب ہے۔
پھر یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس حوالے سے میں پہلے عرض کر چکا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم شک کرتے ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ پھر اگلی خصوصیت ہے عالمگیر کتاب یا عالمگیریت۔ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے ہدایت لینا چاہے تو قرآن اس کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ القلم کی آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ بے شک یہ عالمین کا ذکر ہے۔ پھر جس زبان میں قرآن نازل ہوا وہ زندہ زبان ہے۔ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا اور عربی زبان زندہ زبان ہے۔ سابقہ الہامی کتب کی اگر بات کریں تو تینوں الہامی کتابیں تورات، زبور اور انجیل عبرانی زبان کے اندر نازل ہوئیں، اور عبرانی زبان آج دنیا میں کوئی نہیں بولتا، اور شاید عبرانی کا لفظ ہی آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو۔ لیکن قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زبان میں نازل کیا وہ نہ صرف آج تک بولی جاتی ہے بلکہ قیامت تک بولی جاتی رہے گی، اور 22 سے 26 ممالک کی قومی زبان عربی ہے موجودہ دور کے اندر۔ تو آپ یہ قرآن کا معجزہ اور اعجاز دیکھیے کہ قرآن کریم کو جس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ زندہ زبان ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے کہ یہ معجزانہ کتاب ہے، جیسے بے مثل ہونا، اس کا شک و شبہ سے بالاتر ہونا، اس کا محفوظ ہونا، اس کا حفظ میں آسان ہونا، یہ ساری کی ساری قرآن کریم کی خصوصیات ہیں۔ اگلی خصوصیت ہے قرآن کریم کی، قرآن سابقہ الہامی کتب کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی یہ حق کے ساتھ تصدیق کرتی ہے ان کی جو سابقہ نازل ہوئی یا جو تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے۔ پھر مصدقا لما معکم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، زبور اور انجیل، اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو قرآن کریم یہ بھی تصدیق فرماتا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ پھر قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد جتنی سابقہ شریعتیں تھیں، جتنے مذاہب اور ادیان تھے، ان سارے مذاہب اور ادیان اور شریعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ اب قیامت تک اسلام ہی کا بول بالا ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ جتنی شریعتیں رائج تھیں ان ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ان ساری شریعتوں کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ حفظ میں آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے لاکھوں حفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ ہر گھر میں کم و بیش ایک نہ ایک حافظ ضرور ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن حفظ ہو جاتا ہے، آسان ہے حفظ کرنے میں۔ کبھی آپ کو کوئی تورات کا حافظ ملا؟ کبھی کوئی یہ کہتا ہوا ملا کہ میں زبور کا حافظ ہوں؟ کبھی کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رامائن حفظ کیے ہوئے ہوں؟ آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کسی بھی مذہب کی، چاہے وہ الہامی مذاہب ہوں یا غیر الہامی مذاہب ہوں، ان کی مذہبی کتابوں کو حفظ کیے ہوئے ہو۔ جبکہ قرآن کریم کا یہ معجزہ اور اعجاز ہے کہ قرآن کریم کے حفاظ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ ایک سورت جب آپ 4-5 مرتبہ تلاوت کر لیں، پڑھ لیں تو وہ زبان پر رواں ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو سورہ یاسین پڑھنے کے عادی ہیں یا سورہ ملک یا سورہ واقعہ پڑھنے کے عادی ہیں تو وہ بعض اوقات قرآن مجید کو کھولے بغیر ہی ساری کی ساری یاسین سورۃ شریف پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یہ زبان پر رواں ہو جاتا ہے اور حفظ کرنے میں آسان ہے۔ پھر قرآن کریم تحریف سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو سابقہ کتب نازل کی، میں سابقہ لیکچر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کتب کے اندر تحریف ہوئی۔ یہ شارٹ کویشچن پیپر میں آتا ہے کہ تحریف سے کیا مراد ہے، تو تحریف کا لغوی معنی ہے بدل دینا یا تبدیل کر دینا، اور تحریف کی دو اقسام ہے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ تحریف لفظی سے مراد ہے الفاظ تبدیل کر دینا، اور تحریف معنوی سے مراد ہے معنی تبدیل کر دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ ہو اور لوگ اپنی آسانی کے لیے اپنی مناسبت سے اس کے معنی کو تبدیل کر دیں۔ یہ تورات کے ساتھ بھی ہوا، زبور کے ساتھ بھی ہوا، انجیل کے ساتھ بھی ہوا، لیکن قرآن کریم تحریف سے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرح سے فرماتا ہے، ایک قرآن کریم کے احکامات کی حفاظت فرماتا ہے، اور دوسرا قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ سابقہ کتب کے اندر جو تحریف ہوئی، اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام کو اس کی اصل جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی اگلی خصوصیت ہے کہ یہ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے، یعنی کوئی بھی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو فطرت انسانی کے خلاف ہو۔ سارے کے سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ اصول ہیں، جو شریعت ہے وہ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی ہے۔ پھر اگلی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم رکھا ہے۔ اس کی وضاحت میں سابقہ خصوصیات میں کر چکا ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہر چیز کو اس میں بیان کر دیا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کتاب میں بیان نہ کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے قرآن مجید کے اعجاز یعنی قرآن مجید کی خصوصیات سے متعلق گفتگو کی۔ اس میں سے کوئی شارٹ کویشچن آپ کو دے رہا ہوں اسائنمنٹ کی صورت میں، آپ کوشش کیجئے گا کہ لیکچر کو سننے کے بعد اسے حل کریں۔ سوال نمبر 1 ہے قرآن کریم کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ قرآن کی ایک خصوصیت حفظ میں آسان، دوسری خصوصیت تحریف سے پاک۔ جتنی خصوصیات میں نے 16 خصوصیات ابھی ڈسکس کی ہیں ان میں سے کوئی سی 2 آپ لکھ دیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ 2 کے صرف نام لکھ دیں تب بھی آپ کو اس شارٹ کویشچن کے 2 نمبر پورے ملیں گے، یا آپ ان دونوں کی وضاحت کر دیں تب بھی 2 نمبر پورے ملیں گے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شارٹ کویشچن کی وضاحت بھی لکھ دیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے، وضاحت کریں۔ اس کی وضاحت میں کر چکا۔ اس سوال کا جواب آپ کو لیکچر سننے کے بعد آسانی سے آ جائے گا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر چیز کو بیان فرمایا، قرآن آیت سے ثابت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور سابقہ اسی لیکچر کے اندر میں کچھ اور آیات بھی تلاوت کر چکا ہوں، وہ بھی لیکچر سننے کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے اثر ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 4 ہے تحریف کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ تحریف کا لغوی معنی ہے بدل دینا یا تبدیل کر دینا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ کلام کو اس کی اصل جگہ سے تبدیل کر کے اس کی جگہ کچھ اور کلمات اس میں شامل کر دینا تحریف کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے آیت کا ترجمہ لکھیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔